آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اناؤنس کیا ہے. 2 پٹیشنیں دائر کی گئی تھیں، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اور ایک تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو گزشتہ روز ایسا ہوا کہ تحریک انصاف نے ایک پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، جب قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے، ڈیٹ کے حوالے سے یہ ساری بات تھی. اور ایک سپریم کورٹ نے بذریعہ اپنے سیکٹری کے ایک پٹیشن فائل کی اسی حوالے سے. تو وہ ساری پٹیشنیں وہ بس چلتی رہیں. تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں امین الدین خان اور عطر من اللہ صاحب تھے. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے سماعت کی. سماعت کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بھی طلب کیا اور صدر پاکستان سے بھی مشاورت ہوئی، جیسا کہ آپ نے ٹی وی پہ اور خبروں میں آپ نے یہ ساری باتیں سنی کہ 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. اچھا، اس میں جو مین ججمنٹ جو آئی ہے، یہ تو ایک تو رپورٹڈ ججمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف پٹیشن فائل نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی آئینی معاملے پہ یا کسی کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جاتے ہیں تو فیڈریشن آف پاکستان کو پارٹی بنایا جاتا ہے. جو سپریم کورٹ کی پٹیشن تھی اس کو انہوں نے جو ہے فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرز پارٹیز بنا کے انہوں نے پٹیشن فائل کی. یہ قانونی بات ہے. تو الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف نے پٹیشن فائل کی. اچھا، یہ اس بات کی غمبازی کرتی ہے بات کہ تحریک انصاف کو یہ قانونی طور پہ غالباً یہ وہ تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. فیڈریشن آف پاکستان میں تو پھر صدر پاکستان بھی آتے ہیں، دیگر ادارے بھی آتے ہیں. اچھا، یہ تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک تو پیمرا کے بارے میں چیف صاحب نے یہ بڑے واضح ریٹن حکم دیا ہے کہ کوئی ایسی ابہام پیدا نہ کریں ٹاک شو میں کہ جس سے شکوک و شبہات جنم لینے شروع کر دیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں. ہم نے جو ہے وہ انہوں نے ججمنٹ میں لکھا ہے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے، کیونکہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن نے باہمی رضامندی سے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو چیف صاحب نے جو فائنڈنگ دی ہے کہ جب 9 اگست 2022 کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر، تو اس وقت پھر صدر پاکستان نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. اور اس پہ یہ ڈسکس انہوں نے کیا ہے کہ یہ چونکہ آئینی ادارہ ہے، اس نے کوئی اپنی ڈومین سے آؤٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈومین یہ لفظ استعمال کیے ہیں. یعنی کہ جس کا اردو میں آپ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ صدر پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. یعنی کہ جب آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہے شخص یا اپنے فرائض منصبی کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کرتا، یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے، تو اس پہ پھر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اچھا، یہ جو ججمنٹ ہے اس میں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کی ٹرائل ہو یا کچھ ہو، لیکن ایک سپریم کورٹ نے اپنی فائنڈنگ دی ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے اپنی ڈومین سے ہٹ کے آؤٹ سائڈ آف کانسٹیٹیوشن ڈومین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ صدر پاکستان نے غیر آئینی اقدام کیا. اب یہ آنے والے دنوں میں جب یہ حکومت بنے گی، نئی آنے والی حکومت جو بھی آئے گی، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ عارف علوی صاحب اس وقت جو ہے وہ صدر پاکستان فارغ ہو چکے ہوں گے. فارغ تو وہ اب بھی ہیں، عارضی طور پر ان کے پاس چارج ہے. تو جب یہ ہو جائے گا تو استثناء والا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو پھر آیا وہ حکومت جو آنے والی وجود میں آنے والی ہوگی
وہ مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کاف کی ہو، کسی اور دیگر جماعت کی ہو، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ آیا اس ججمنٹ کی بنیاد پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عارف علوی کے بارے میں کہ جو اس نے غیر آئینی اقدام کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کا جو میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں محمد نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جس نے غیر آئینی اقدام کیا اس کے خلاف کارروائی، چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اور آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ جب 9.5 سال کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف بنا تو انہوں نے 1999 کو جو غیر آئینی اقدام کیا تھا جنرل مشرف نے، اس کے خلاف انہوں نے آرٹیکل 6 کا ٹرائل شروع کروایا اور ایک عدالت قائم کی، اور اس عدالت نے جو ہے وہ سارا ٹرائل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ ڈکلیئر کی۔ اچھا، یہ تو یہاں تک کہانی ہو گئی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو وہ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ عارف علوی کا آرٹیکل 6 کا جو ٹرائل ہے وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ضرور کرے گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہے تو کیا وہ ایکٹ کرتی ہے، اگر نہیں بنتی تو پیپلز پارٹی وجود میں آتی ہے، تحریک استحکام پاکستان ہے، یا 10 پارٹیاں مل کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے، کیا ساری ملکی سیاسی صورتحال ہوگی، ان پہ پھر دیکھیں گے کہ آیا وہ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔